آج مریم نواز شریف کی ضمانت کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ یہ فیصلہ جو 31 اکتوبر کو محفوظ کیا گیا تھا، اگر اسی دن اس فیصلے کا اعلان ہوتا اور ان شرائط کے ساتھ ہوتا جن کا آج اعلان کیا گیا ہے، تو یہ کافی قوی امکان ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اسلام آباد میں ہونے والے جلسے میں بھی شریک ہوتی۔ لیکن آج جب یہ اعلان ہوا اس محفوظ فیصلے کا، تو یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسلام آباد کا دھرنا، جلسہ، جلوس تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ مریم نواز شریف کی جو ضمانت منظور ہوئی ہے، اس میں ویسے تو ان پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن ایک اہم جو قدغن ہے وہ ان کے ملک سے باہر جانے کے حوالے سے ہے، کیونکہ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ جمع کرائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اپنے خاندان اور اپنے پارٹی رہنماؤں کی بات مان کر ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو مریم نواز شریف ان کے ساتھ نہیں جا سکیں گی۔ اگر وہ چاہیں گے کہ مریم نواز ان کے ساتھ جائیں ان کی تیمارداری کے لیے، تو غالباً ان کو ایک اور کوئی قانونی درخواست دینی پڑے گی، اور اس میں بھی حکومت کا جو رویہ ہے اور جو نیب کا رویہ ہے، اس کا ایک اہم کردار ہوگا۔ اگر نیب اور حکومت اس درخواست کی مخالفت نہیں کریں گی تو شاید ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی مل جائے۔ لیکن جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب ملک سے باہر جانا پسند کریں گے، باوجود اس بات کے کہ ان کی صحت کے حوالے سے جو سرکاری دستاویزات ہیں اور جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ یہ بتاتے رہے ہیں، اور یہ ماننے میں کافی اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ ان کی صورتحال خاصی خراب ہے، اور جس طرح کا علاج ان کو درکار ہے غالباً امریکہ میں ان کا بہترین علاج ہو سکے گا۔ لیکن اس صورت میں بھی جب کہ نواز شریف صاحب کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے 8 ہفتوں کی، وہ جا سکتے تھے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ملک سے باہر نہ جانے کا جو فیصلہ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کا اپنا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ان کے خاندان کے کئی افراد اپنے رہنماؤں کے علاوہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان کی والدہ، ان کی بہن مرحومہ بیگم کلثوم نواز کی ہمشیرہ، اور بہت سارے خاندان کے افراد میاں صاحب سے کہتے رہے ہیں کہ وہ اپنے علاج پر توجہ دیں اور وہ ملک سے باہر جائیں۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ نہ جانے کا فیصلہ ان کی سیاسی ترجیحات تھیں، ایسے وقت میں جب کہ ملک کے اندر ایک سیاسی گہما گہمی تھی اور ایک تحریک چل رہی تھی، اور مولانا فضل الرحمان اسلام آباد چڑھ دوڑے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں اس راؤنڈ کا نتیجہ دیکھے بغیر شاید وہ مناسب نہ سمجھیں کہ وہ ملک سے باہر جائیں۔ اب جب کہ صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مولانا کا راؤنڈ تھا وہ تقریباً خاتمے کی طرف جا رہا ہے، اور مولانا پہاڑی سے نیچے اترنے کی طرف جا رہے ہیں، اور تقریباً جو تحریک ہے وہ ایک اگر مستقل نہیں تو عارضی پسپائی کی شکل میں ہے۔ تو ایسے صورت میں نواز شریف صاحب اگر ملک میں رہیں گے بھی تو وہ اس تحریک کو کیا فائدہ پہنچا سکیں گے، یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے۔ حالات اس کے موافق ہیں کہ ایسی صورت میں جب کہ سیاسی تحریک اس وقت ایک پسپائی یا معطلی کی صورتحال میں موجود ہے، اور اس راؤنڈ میں حکومت کو ایک کامیابی ملی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سیاسی فیصلہ کریں کہ ان کو ملک سے باہر جانا چاہیے، اور اس صورت میں یہ فیصلہ بھی انہوں نے ہی کرنا ہے کہ مریم نواز ان کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے اور ان تمام قوتوں کی بات ہے جو اس فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مریم کے ملک سے جانے سے ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے علاوہ غالباً مریم نواز کی بھی اس وقت ملک میں موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شاید کوئی ریلیف مل جائے، لیکن
ان کو نہ بھیجنے کا اور ملک میں رکھنے کا جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جب ان کی بیٹی ملک کے اندر ہوں اور کسی بھی وقت گرفتار کی جا سکتی ہوں، یہ ایک دباؤ ہوگا نواز شریف صاحب پر، اور وہ شاید زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کریں گے۔ اب یہ جو تمام جزیات ہیں، ان کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ گھوم پھر کے نواز شریف کے پاس ہے۔ جو گیند ہے وہ اس وقت ملک کی عدالت سے نکل کر نواز شریف کی عدالت میں گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ عنقریب اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔